محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر سلام عرض کرتے ہیں اور ولادت باسعادت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی دنیا میں آمد کے مبارک موقع مناسبت سے آپ سب کو عزیز تبریک عرض کرتے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے کہ بلا قرآن مجید میں جو حضرت عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہ کی طرف سے جو بیان ہوئی ہے کہ یعنی حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، اس پر ذرا اس میں ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہے جی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو کتاب لائے اس کا نام ہے انجیل۔ جی انجیل کا جو معنی ہے وہ ہے خوشخبری، صحیح، یعنی خود جو لفظ انجیل ہے واہ، یعنی وہ پکار کے کہہ رہا ہے کہ خوشخبری لے کر آئے۔ وہ خوشخبری جو ہے وہی آخری نبی کا اعلان تھا۔ عیسیٰ اگر یہ بھی مان لیں جی کہ چلیں وہ اپنے فالورز کو یا اپنے امتیوں کو جنت کی بشارتیں، اللہ کی رحمت کی خوشیاں، تو سب سے بڑی بشارت تو یہ ہے۔ اگر یہ بشارت ہی نہیں دی گئی تو پھر اچھا، دوسرا یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام کا جو دورانیہ ہے نبوت کا وہ بہت مختصر ہے، 3 سال ہے۔ اچھا، 3 سال میں 2 کام ہی کیے ہیں انہوں نے۔ ایک یہ تھا کہ تورات کے کچھ احکام تھے ان کو کمپلیٹ کیا تاکہ وہ مطلب ہے تو جیسا کہ شریعتوں میں ہوتا رہا، اور دوسرا کام یہی تھا کہ آخری نبی کی جو ہے وہ انہوں نے بشارت دی۔ اچھا، ایک بات، اگلا نقطہ یہ ہے کہ خود قرآن کریم نے ان کتابوں کی تصدیق کی ہے، مصدقا لما بین ایدیکم، یعنی اس مرحلے تک مورخین یہی کہتے ہیں کہ اس وقت تک یہ کتابیں ٹھیک تھیں، یعنی جو اس میں حقیقتیں لکھی ہوئی تھیں وہ یہی حقیقتیں جو کہ دین نے بیان کی ہیں، یہاں تک کہ حتیٰ جو یہود ہیں مدینے کے جو 3 بڑے قبیلے تھے وہ قبیلے جو ہیں وہ مطلب کچھ مدت قبل، معلوم نہیں ہے 300 سال تھا کیا تھا، جی وہ اصل اپنی جگہ سے اٹھ کے یہاں یہ مائگریٹ ہو کر آئے تھے اور اس یقین پر آئے تھے کہ آخری نبی کی حکومت جو ہے وہ یہاں قائم ہونی ہے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ ہماری نسلوں میں ہوگی، تو نتیجتاً وہ یعنی گزشتہ کتابوں میں ساری حقیقتیں موجود تھیں۔ یہ جو امیر المومنین نے فرمایا مشہورۃ سماتہ، کہ آپ کے اوصاف جو ہے وہ معروف تھے، لوگ جو ہے وہ جانتے تھے کہ آخری نبی۔ جی جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرے دونوں سادات بھائیوں کو السلام جی علیکم۔ ماشاءاللہ، لندن سے بول رہا جی ہوں۔ وعلیکم السلام۔ آج نبی پاک کی اور امام جعفر صادق کی سب کو مبارک ہو۔ جی آپ کو جی ہاں جی، میرا سوال ہے آپ کے نفیس صاحب سے جی کہ تھوڑی سی میری رہنمائی فرما دیجئے گا، اور ایک چھوٹا سا واقعہ میں بیان کر دوں گا تو وہ بھی شاید اس کے اوپر بھی روشنی ڈال دیجیے گا۔ جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رب العالمین نے قرآن پاک جو رحمت ہے، رحمت العالمین پہ ڈالا، اور پورا کا پورا رحمت اور رحمت اور رحمت، اس میں ڈاؤٹ ہے ہی نہیں۔ میں آپ کی توجہ یہ دلانا چاہتا ہوں کہ کل ہمارے چودھری نثار صاحب جو وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کو اپنا کیا کہتے ہیں انٹرویو دیا، ان کے سوالوں کو جواب دے رہے تھے، وہ باہر نکل جن کو پوری دنیا نے سنا ہے، وہ ہمارے وزیر خارجہ کہہ رہے تھے کہ ہماری سزا دینا ہمارے دین کا حصہ ہے، اتنی بات کہی اور وہ اندر چلے گئے۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ چور چوری کیوں کرتا ہے اور اس کے سبب اس کی خاص کو ختم کرنا یہ دین کا حصہ ہے، غربت ختم کرنا دین کا حصہ ہے، سودی کاروبار، سود لین دین، اس کو ختم کرنا دین کا حصہ ہے، کوئی انسان بھوکا نہ مرے، یہ دین کے کتنے حصے تھے، وہ جو رحمت تھی اس کو چھوڑ گئے، بس یہ اتنی بات کر کے وہ چلے گئے۔ یہ ان کو آپ میں تو نہیں، لیکن آپ کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ چودھری نثار صاحب کو گریبان سے پکڑیں کہ قرآن کے جو دین کے حصے ہیں وہ تو تم نے چھوڑ دیے، تو رحمت ہی تھی، لیکن تم نے یہ اچھی بات نہیں کہی اور اس کا نوٹس لے دیا آپ کو، اور میں نے نوٹس لیا ہے اور میں اس بات کو ہر ٹی وی پہ ہائی لائٹ کروں گا۔ تو دوسری بات یہ ہے میری اپنا کہ میں ہمارے دوست ہی ہیں، ملنے جلنا رہتا ہی ہے، ہمارے احمدی ہیں، وہ مجھے لے گئے تھے اپنے جلسہ گاہ میں، لے گئے، کہتے آؤ ہم آپ کو سیر کراتے ہیں، دیکھتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں۔ میں چلا گیا ان کے ساتھ، وہاں پہ دیکھا تو وہ ایک لمبی کتار بناتے ہیں، وہ لمبی کتار بناتے ہیں، ایٹ لیسٹ میرے خیال سے 100 یا 150 آدمی اس لائن میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، ایک آدمی پہلے آدمی کو میسج دیتا ہے جو فرنٹ پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ یہ اپنا جو پیچھے والا آدمی ہے اس کو میسج دیتے،
حتیٰ کہ کرتے کرتے وہ لاسٹ جو اینڈ پہ لائن پہ ہوتا ہے اس تک میسج پہنچ جاتا ہے. پھر وہ نوٹ کرتا ہے آدمی کہ یہ جو میسج جو فرسٹ آدمی کو دیا تھا اس کی حالت کس طرح تبدیل ہوگی. جو لاسٹ آدمی لائن میں آتا ہے نا, یقین جانیے وہاں پہ میسج جو پہنچا تھا وہ کمپلیٹلی اس کے خیال و خواب و خیال میں نہیں تھا. لیکن قرآن پاک کی تو حفاظت رب تعالیٰ نے فرمائی ہے. لیکن جو ہمارے پاس اس وقت تاریخ ہے, ہمارے پاس حدیث پاک ہے, کیا اس کے اندر اس کو کس طرح ہم درست کر سکتے ہیں, آپ بھی دے دیجیے گا. نہیں تو کسی آپ کے اگلے پروگرام میں میں آپ کے ٹیبل پر رکھ دوں, شاید اس کے اندر ہم کچھ نہ کچھ امت کو صحیح ڈائریکشن کی طرف لے جائیں. جزاکم اللہ خیر. جی بہت شکریہ. جی کہ بلا آپ بات کریں. تو میں عرض کر رہا تھا, تو یہ انبیاء علیہم السلام جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے, اور خصوصاً حضرت مسیح علیہ السلام, تو اس اعتبار سے قرآن نے بھی ان تعلیمات کی, ان کتابوں کی تصدیق فرمائی ہے, مصدقا لما بین ایدیکم. تو یہ جو تصدیق ہے ظاہر ہے کہ ان حقیقتوں کی ہوئی ہے. تو پیغمبر اکرم صلوات اللہ وسلم علیہ کی ذات اقدس جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس سارے پروگرام کی تکمیل کے لیے آئی. اب ظاہر ہے کہ یہ جو قانون وہ بلکہ شہید مطہری نے بڑی خوبصورت بیان فرمائی ہے کہ اللہ نے فرمایا انا عرضنا الامانۃ, ہم نے امانت جو ہے آسمانوں پہ, زمین پہ, پہاڑوں پہ پیش کی, تو ان سب نے انکار کر دیا. تو ان یحملناہا, وہ فرماتے ہیں ان یحملناہا سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آسمان, پہاڑ اور زمین جو ہے اس پہ جو امانت پیش کی گئی وہ مادی نہیں تھی, ٹھیک ہے جی. اور دوسرا نقطہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قابل تحمل تھی, اور وہ جو قابل تحمل تھی بنیادی طور پہ جو ہے وہ قانون تھا, وہ بنیادی طور پہ قانون, اور اس کے بعد اللہ نے ہدایت کا جو نظام دیا ہے اور اس کے بعد انسان کو آزادی اور اختیار دیا ہے تاکہ اس قانون کے اوپر عمل کرے. اب وہاں پہ اس امانت کو حمل کرتے ہوئے انسان جو ہے وہ ظلم اور انسان نے کہا کہ میں اٹھاتا ہوں, جی اس نے اٹھایا, لیکن ظلماً جہولہ بھی آ گیا, اس کی وجہ سے وہ اس امانت سے ادھر ادھر ہو گیا. بہرحال یہ بات اپنی جگہ پہ. تو سمجھ میں یہ آتی ہے کہ ایک قانون تکوین ہے, ایک قانون تشریع ہے. قانون تشریع کی کامل ترین شکل جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انسانوں کے لیے لے کر آئے. اکثر یہی جو ابھی بات ہوئی اس میں سے اگر جو بات نکلتی ہے وہ یہ کہ ایک دفعہ ہم کہتے ہیں کہ یہ تکویناً بات ہے یا مثال کے ذریعے سمجھانے کی بات, تمثیل ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر ایک چیز بے صلاحیت اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھی نہیں ہے, پہاڑ جو ہے یہ امانت ولایت کی ہو یا اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی ہو یا نبوت کی ہو, بالآخر یہ پہاڑ آسمان یہ تو کر ہی نہیں سکتے, ان پر پیش کرنے کی کیا بات ہے. جب ایک چیز بندہ اٹھا ہی نہیں سکتا تو اس کو پیش کرنا کہ بھی جی یہ آپ پر, پھر وہ کہیں جی نہیں ہم نہیں اٹھا سکتے. تو اس سے بہرحال کسی موقع پر ہمیں چاہیے ویسے ایسی مشکل جو آتی ہیں ان پر بھی ہم ریسرچ کریں اور تحقیق کریں تو انشاءاللہ. جی کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بھائی میرے بول رہے ہیں؟ جی میں منتظر پاکستان سے بول رہا ہوں. جی فرمائیے. جی میری ایک تو گزارش ہے آپ سے. جی فرمائیں. جی یہ جو لوگ میلاد نبی نہیں مناتے وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں, سنت والجماعت پہ اعتراض کرتے ہیں کہ صحابہ سے کسی نے یہ دن نہیں منایا, یعنی صحابہ سے مراد شیخین ہیں, ان شیخین میں کسی نے یہ دن نہیں منایا. جی آپ ایک تو وضاحت کر دیں کہ اگر انہوں نے نہیں منایا تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے, انہوں نے کیوں نہیں منایا, ظہور کا دن, ولادت کا دن. اور دوسرا میرا یہ گزارش ہے کہ اہل بیت میں سے طرح اس دن کو منایا گیا اور کس انداز میں منایا گیا اور کس نے سب سے پہلے منایا, اور اس کی وضاحت فرما دیں. بہت مہربانی. جی ٹھیک ہے جی, شکریہ. جی اکثر. تو عرض یہ کر رہا تھا, بہرحال اس کی بھی ظاہر سوال اپنی جگہ پہ ہے, اس کے جوابات بھی یقیناً کوئی بات ممکن ہے کہ یہ بات اسباب تمثیل ہو کہ اتنا بڑا یہ عہدہ ہے کہ یہ بیان کیا جائے کہ یہ کائنات بھی اس کو حمل نہیں کر سکتی. اور اس کی شاید ایک وجہ یہ ہے, جب ہم کہتے ہیں قانون تکوین میں اور قانون تشریع میں فرق ہے. قانون تکوین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ہر ذرہ اور پوری کائنات
کا جو ایک مدار بنایا ہے وہ اپنے مدار میں متحرک ہے. اگر وہ اپنے مدار سے نکل جائے تو نابودی ہے. اب اختیار نہیں ہے کہ ذرے کو اپنے آربٹ کو اپنے مدار کو کراس کر کے باہر نکل جائے. لہٰذا یہی وجہ ہے کہ یہ جو کائنات ایک پورے سموتھ سلسلے سے چل رہی ہے، موسموں کی تبدیلی، یہ مثلا فرض کریں ہم اپنے سولر سسٹم میں لیتے ہیں، سال کے اندر جو حرکت ہوتی ہے اگلے سال اسی کا تکرار ہوتا ہے. اگر یہ سسٹم اگر آزاد اس کو کر دیا جاتا تو ظاہر ہے کہ یہ نظام عالم قائم ہی نہیں رہتا. یہ جو قانون دینے کے بعد آزادی اور اختیار دے دیا اما شاکرا و اما کفورا، یہ انسان ہی ہے. اب اس انسان کا کمال یہ ہے کہ اس قانون کی اتباع اور خداوند عالم کی اطاعت کرے. تو بہرحال یہ شاید اسباب مثال ہے، شاید اس کی اور بھی کوئی وجہ ہو جو خداوند عالم نے، ورنہ وہ لفظ کن جو ہے وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف انسانوں کو. یہ بھی تقریباً اسی جیسا ہی معاملہ ہے جیسے کہ ملائکہ سے جب کہا گیا کہ آپ بتائیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو وہی کچھ جانتے جو آپ نے بتایا ہے، ٹھیک ہے جی، تو ہم نہیں جانتے. تو فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو یہ یعنی جو بنایا گیا ہے خلیفۃ اللہ یا انسان، یہ صلاحیت رکھتا ہے. تو آپ کو بارہ جتنا پڑھایا گیا اتنا ہی آپ پڑھ. تو اسی طرح یہ باقی اسی میں آ گیا کہ باقی ہر چیز جو ہے کائنات کی وہ صلاحیت ہی نہیں رکھتی کہ وہ یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی نمائندگی کرنا، خلیفۃ اللہ ہونا یا نبی یا اس کی ولایت کا حامل ہونا، تو ظاہر ہے کہ باقی چیزیں تو ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے. اچھا، یہاں سے اب ایک بات میں اور بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کال کر رہے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. جی وعلیکم السلام. کون میرے بھائی، کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں جی غلام سرور بول رہا ہوں لڑکی سے، مولا پاک علی اللہ صلوات اللہ اسلام میں. جی ہلو. جی جی فرمائیے، کیا سوال ہے؟ عرض یہ ہے کہ جب اللہ نے فرما دیا انبیاء علیہ السلام کو عالم نور میں، تو اس وقت کو یاد کرو جب مطلب ہے کہ اللہ نے فرمایا سب انبیاء علیہ السلام کو جی کہ آپ کو کتاب بھی دیتا ہوں، حکمت بھی دیتا ہوں. میں شارٹ کروں گا ذرا. جی جی ٹھیک ہے. اور جب رسول آئے جی اس کی اطاعت کرو گے اور اس کی نصرت کرو. جی میرے ساتھ اقرار کرو. جی یہ ایک بھاری ذمہ داری ہو. اللہ فرما رہا ہے کہ بھاری ذمہ داری. جی سب نے اقرار کیا. ہاں جی. اللہ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کے گواہ ہو رہا، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں. اب اس حکم کے بعد جی کسی کے پاس کوئی گنجائش ہے، کسی امتی کے پاس، کسی قسم کی بھی مخلوق کے پاس کوئی گنجائش ہے؟ جی مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیوں مطلب ہے کہ قرآن مجید کے خلاف جڑا ہے مخلوق باتیں کرتی رہتی ہے. جی اچھا. بجائے کہ اطاعت کا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اول الامر کی اطاعت کرو. جی سوال یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کیسے کرے گا؟ جی جی جس کی پہچان نہیں ہے، جس کو دیکھ نہیں سکتا، جس کو سن نہیں سکتا، وہ ڈائریکٹلی کیسے کرے گا؟ جی اسے اس کی اطاعت کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے رسول کی اطاعت کرو. میرے رسول کی اطاعت کے ساتھ اول الامر کی اطاعت کرو. جی ہاں. اور اطاعت وہ لفظ ہے، اطاعت انہوں نے سمجھ لیا کہ تو الف اہم پہ صرف لفظ ہے. یہ لفظ نہیں ہے، یہ عظمت ہے. صحیح. آپ سن رہے ہیں؟ جی جی سن رہا ہوں. یہ عظمت ہے، یہ صرف لفظ نہیں ہے، یہ یونیورسل آرڈر ہے. اللہ کی طرفوں یونیورسل آرڈر ہے. جی جی بہت شکریہ جی، بات آپ کی پہنچ گئی جی. جی بلا آپ جاری رکھیں بات کو. جی میں عرض کر رہا تھا کہ اب ظاہر ہے کہ یہ نبوت جو ہے وہ تا دم آخر رہے گی. ہاں جی. اور اسلام ایک ایسا دین ہے جس کو یوں سمجھیں کہ پیغمبر اکرم کو یقین تھا کہ صدیوں تک آنے والے انسانوں تک یہ میسیج، اور ایک ایسا دین جس نے پوری نوع بشر کی رہبری کا
دعویٰ کیا ہے اور بدرجہ اتم اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے. تو یعنی آج کے دور میں بھی اور ان صدیوں کے تمام تر سفر کے اندر یہ سلسلہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ قائم ہوا ہے. بنیادی طور پہ ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلوات اللہ وسلم علیہ کی جو شریعت کے تمام تر خد و خال، ظاہر ہے کہ حضور کو جو موقع میسر آیا وہ بیان فرمایا انہوں نے، اس سلسلے کو جو آگے جاری رکھا اور اس شریعت کے اس قانون کی تمام تر خد و خال کو جو واضح کیا ہے وہ آپ کی اطرت طاہرہ ہے جس نے شریعت کی ان ساری حقیقتوں کو واضح کیا ہے. اچھا، اب خالی یہ جو پیغمبر اکرم کی صلوات اللہ وسلم علیہ کی معروف حدیث ہے اور حدیث متواتر ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل جی، کہ بنیادی طور پہ پیغمبر کے بعد جب تک کتاب موجود ہے ایک مفسر کی ضرورت ہے. ایک مفسر قرآن، مفسر کتاب، مفسر سیرت النبی، پیغمبر کی شخصیت اور ان کی تعلیمات. اچھا، اب ممکن نہیں ہے کہ خالی یہ معاملہ قرآن کریم کو سادہ پڑھ کے تو پیغمبر کے بعد آنے والے انسان جو ہیں اس حقیقت کو ضرور ایسے انسان کی ضرورت ہے کہ جس طرح قرآن کی تمام تر حقیقت سے حضور آگاہ تھے، یہ اطرت بھی اسی طرح آگاہ ہو، چونکہ وارثان کتاب بھی ہے، چونکہ وارثان کتاب ہے. بلکہ وہ جو راسخون فی العلم، بلکہ وہ جو جملہ ہے نا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ارا نور الوحی والرسالہ واشم ریح النبوہ، یعنی میں نے نور نبوت کو دیکھا ہے. یعنی یہ جو دیکھنا ہے رسالت کی خوشبو سونگتا تھا. یہ رسالت کو مادی چیز تو ہے نہیں، مادی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جی 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 جی. اور وہ ابھی چونکہ ایک مارسل کالر جی بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. جی ایسا ہے کہ آپ ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کریں، ٹیلی فون سے سنیں. بریک پر ہم جا رہے ہیں جی، تو اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں.